پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت اور عمران خان کے وکلاء کے درمیان ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے. عدالت یہ چاہتی ہے کہ مین اپیلوں پر اب دلائل دیے جائیں، لیکن سلمان صدر صاحب جو ہیں ان کی حکمت عملی یہ دکھائی دیتی ہے کہ مین اپیلوں پر وہ نہیں جانا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ سزا معطلی پر وہ دلائل دیں. اور انہوں نے کہا کہ انہیں مینڈیٹ بھی یہی ملا ہے ان کے کلائنٹ کی طرف سے. عمران خان نے کہا ہے کہ صرف سزا معطلی پر دلائل دیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر مین اپیلوں پر دلائل دیں گے تو اس میں کم از کم 4-5 مہینے یا 6 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کیسز میں وہ آرگو کر چکے ہیں، جس میں سائفر کے معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 4-5 مہینے اس میں لگ گئے تھے تو اس میں تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے. تب تک انتظار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے پہلے سزا معطلی کو آپ سن لیں، سزا معطلی کے معاملے پر آپ فیصلہ سنا دیں اور اس کے بعد پھر مین اپیلوں کے اوپر جائیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں موقف یہ ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے سن لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد اس کو نمٹائیں، لیکن مین اپیلیں ہی سنی جائیں. اب یہ عمران خان اور ان کے وکلاء کی حکمت عملی مختلف کیوں ہے، اس پر ایک تو بات کریں گے. دوسرا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو تبادلہ کیا گیا ہے یہ خلاف آئین و قانون ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبادلہ ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ ہی سنے، اس کو جو آئینی عدالت ہے وہ نہ سنے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے درخواست میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اس پہ بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب نے پچھلے دنوں سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ جیل سے احکامات جاری نہیں کر سکتا، اور اس سلسلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ مثالیں بھی ماضی میں موجود ہیں نواز شریف صاحب کے معاملے میں خاص طور پر. تو کیا سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ یعنی ان کی وزارت اعلیٰ وہ خطرے میں ہے؟ شیر افضل مروت صاحب اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بہت امپورٹنٹ معاملہ جس کا تعلق پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. خدشہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 500 کے لگ بھگ جا سکتی ہیں، پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت. اس پر بات ہو رہی ہے. اور پھر جو ہمارا ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے اس کے نئے فگرز جو سامنے آئے ہیں. اس سے پہلے ہم 600 ارب روپے کے شارٹ فال کی بات کر رہے تھے، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ 10 ماہ کے جو فگرز ہیں وہ 700 ارب یا 710 ارب تک جا سکتے ہیں. یعنی 10 مہینے کا شارٹ فال پاکستان کا 710 ارب کا ہے. اب ظاہر ہے شارٹ فال ہے تو ٹیکسز بھی لگانے پڑتے ہیں، ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں. تو یہ معاملہ حکومت کیسے ٹیکل کرے گی، ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب تشریف فرما ہے، ایم این اے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ شیر افضل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ایم این اے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ شفقت صاحب. اختیار ولی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اور پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اختیار صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. 190 ملین پاؤنڈ سے چونکہ میں نے ذکر کیا وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اس میں اگر عدالت شفقت عوان صاحب چاہتی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور مین اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جائیں تو یہ تو کسی بھی وکیل کی خواہش ہونی چاہیے کہ مین اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سزا معطلی کی درخواست ہونی جائے، مین اپیلیں نہ سنی جائیں؟ صاحب ایک پروسیجر ہے لا میں لے ڈاؤن کیا ہوا. مروت صاحب بھی بیٹھے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، میرے بھی 22-24 سال ہو گئے ہیں اسی شعبے میں. جب کوئی بندہ سزا ہو جاتا ہے تو قانون کے سی آر پی سی کی 426 میں اس کی سسپینشن موجود ہے جی، کہ آپ اس کی سسپینشن کے لیے جائیں، اور عدالت باؤنڈ ہے کہ اس سسپینشن کو فیصلہ کرے. کوئی بھی فیصلہ کرے، وہ تو عدالت کی مرضی ہے نا، اس کو ریجیکٹ کر دے یا ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ صرف ایک نہیں ہے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ایک نارمل روٹین کا کیس ہے اور آپ سسپینشن سنیں. ہمارا جو بندہ جیل میں ہے وہ بیمار ہے، ایڈمیٹڈلی بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ یہ مختلف ہاسپٹلز میں مختلف اوقات میں 4 سے 5 دفعہ گورنمنٹ لے گئی ہے. ٹھیک، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ان کی بیماری کو اتنا سسپیشیس بنا دیا گیا ہے کہ نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ کسی تیسرے شخص کو ملنے دیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی ستم ظریفی اور سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے کیا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رکھ کے انہوں نے دانستہ طور پر اور مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے، ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی آنکھ ضائع کر دی ہے. اب ان کی آنکھ 80% کا مطلب ہوتا ہے، 85% کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہوگی ان کی آنکھ. انہوں نے اپنا پورا پروسیجر کر لیا، وہ 4 دفعہ جو انجیکشن لگوانے تھے کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی، اور وہ آنکھ وہیں 15% کیا نظر آنا ہوتا ہے، دھندلا سا کچھ ابر لگتا ہے کہ سامنے کچھ ہے. انہوں نے وہ بھی کر لیا. اب یہ دانت کا مسئلہ بھی بن گیا، یہ ہاسپٹل میں لے کے گئے، یہ پمز میں بھی لے کے آئے، کوئی اور بھی پرابلم ہے. ہیلتھ گراؤنڈ پہ درخواست کیوں نہیں ڈالتے؟ ریکویسٹ سنیں میری.
یہ عدالت میں جب کوئی کیس ہوتا ہے اور جب عدالت کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے یہ ایڈ بھی ہے اور عدالت رپورٹ منگواتی ہے جیلر سے کہ بھائی واقعی کیا اس بندہ بیمار ہے, کیا اس کو کہیں ایڈمٹ کیا گیا ہے یا کوئی اس کو ہیلتھ ایشوز ہیں, تو رپورٹ آ جاتی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ سزا معطلی کا ایک سیٹل لا ہے, لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب مین اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں تو پھر سزا معطلی کو. یہ جو اپیل ہے یہ نارمل اپیل نہیں ہے جس طرح ہم روز آرگو کرتے ہیں کوئی 302 کا کیس ہے یا 324 کا ہے, یا کہ وہ آئے 2 وکیل اور انہوں نے 2 گھنٹے بحث کی, گھنٹہ بحث کی اور کیس ڈیسائیڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ایک بہت ہیوی قسم کی یہ فائل ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ 6 مہینے لگ جائیں گے یا 8 مہینے لگ جائیں گے یا 4 مہینے لگ جائیں گے, کچھ بھی لگ جائے گا, یہ دنوں میں ہونے والا کام نہیں ہے. اور بندہ بیمار ہے, آپ کے پاس ہے نا ایک قانون میں موجود راستہ, آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. ٹھیک, ادھر وے آپ ہم تو نہیں کہتے کہ ان کو منظوری کریں, آپ خارج کریں, لیکن آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ شیخ افضل صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو حکمت عملی سلمان صفدر صاحب لے رہے ہیں یہ درست ہے, اور ان کا موقع بھی درست ہے کہ بھئی 8 مہینے لگ سکتے ہیں, یہاں پر میڈیکل ایمرجنسی ہے, 5 مرتبہ عمران خان کو, بشرا بی بی کو ایک کریٹیکل پروسیجر ان کا ہوا ہے, ان کو فوری طور پر سزا معطل کریں. سعداللہ صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ جو 426 پروویژن ہے سی آر پی سی میں, یہ 70 سال سے ہمارے نظام کا حصہ ہے. جی, بہت سارے اپیلیں ہم دائر کرتے ہیں. جس کیس میں سزا جو ہے مین اپیل لگنے میں اگر کوئی 4 یا 5 ماہ لگتے ہیں تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ نے اس شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے تا تصفیہ اپیل یا اس کو 426 کے تحت باہر نکالا جائے. اور یہ 426 جو ہے یہ اگر قانون نہ ہوتا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت کہہ رہی آئے مین پہ, تو پھر 426 قانون سے نکال دینا کہ جی آپ پھر کہیں نا کہ 426 جو ہیں وہ ضرورت ہی نہیں, ہر کیس میں ہم مین پہ آرگومنٹ سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہونے چاہیے. جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو تب ہی فورم آف اپیل چینج کر دی گئی, اور وہ اپیل جو جانی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جناب علی جائے گی اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. اب جو حالات ہیں عدلیہ کے, کل پرسوں جو جج صاحبان کے تبادلے ہوئے جس طریقے سے, یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا تھا. تو لہذا ان حالات میں سلمان صفدر صاحب یا کوئی بھی خان کا وکیل ہوتا وہ یہی کہتا, کیونکہ یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان اپیلوں کی کیا تقدیر ہوگی. تو اور 426 جو ہیں ون وے اور دی ادر وے خارج کر دینا, اگر اسے آپ کو اس کو استعمال ہی آپ نے نہیں کرنا. دیکھیں جی 426 آج 1 سال کے بعد تو ڈیسائیڈ نہیں ہونی تھی, یہ 1 سال تک 426 کا پینڈنگ رہنا بھی جو ہے, کیونکہ 426 جو ہے اصل میں ضمانت ہے اور اس پہ ضمانت کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے. تو لہذا 1 سال جو ہے بیت گیا ہے, اور یہ بات کہنا جنوری سے پینڈنگ ہے, 1.5 سال بیت گیا سر. 1.5 سال. تو 1.5 سال میں اگر یہ 426 ہی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے, اور ابھی تک تو کیس کی تاریخیں نہیں لگ رہی تھی, اچانک جو ہے یہ کہنا کہ جی آئیں ڈے ٹو ڈے پہ سنتے ہیں, یہ کہنا جو ہے یہ فیئر ٹرائل کو متاثر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں اختیار ولی صاحب اگر ایک قیدی ہے اور اس کی جب اپیل مین اپیل سنی جائے اور اس میں وہ اس کی بریت ہو جائے, جیسے کہ عمران خان صاحب کی سائفر میں بریت ہو گئی تھی, تو یہ 1.5 سال تک اس کیس میں ان کی قید کا حساب کون دے گا؟ اسی لیے یہ 426 کا قانون بنایا گیا کہ جب تک اس کی مین اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی اور اس میں پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ گلٹی ہے بھی یا نہیں, تب تک وہ بے گناہ جیل میں قید نہ رہے, اس کو ضمانت دے دیں. ہاں اگر وہ گلٹی تصور ہو تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر خلاف قانون کام ہوا ہے؟ یہ تو اسد اللہ خان آپ ایسا پینڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں کہ یہ تو میرے ذہن میں تو 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے کیسز آ گئے ہیں کہ 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی کہ وہ درست اقدام تھا یا غلط تھا, پھر اس کے بعد وہ کیا ثابت ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ان کو جس کیس میں سزا سنائی گئی وہ بھی غلط تھا, جس کیس میں انہوں نے قید کاٹی وہ بھی غلط تھی. وہ آصف علی زرداری صاحب تمام کیسوں سے بری ہو چکے ہیں, اور بھٹو صاحب جو ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کو تو عدالت نے ابھی جو فیصلہ سنا دیا کہ ان کی پھانسی ہی غلط تھی. کیا ہوگا اس کے بارے میں
یہ تو میرے دونوں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، قانون دان ہے شیر افضل مروت بھائی، از اے سینئر لائر اور بڑے اچھے لائر ہیں، یہ ہماری رہنمائی فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الزام جب لگتا ہے تو الزام ویسے نہیں لگتا، الزام کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے آپ کی تمام گفتگو سن کر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الزام کو مستقل طور پر ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. 190 ملین پاؤنڈ کی کیس میں وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی فیصلہ آئے اور ان کا جو سزا ہے وہ ان کی سزا وہ مستقل طور پر ختم ہو، بٹ وہ ان کی رہائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا اس طرف ان کی زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اپیلیں سزا معطلی کے لیے دائر کر. ہاں لیکن اختیار صاحب، ایک شخص بیمار ہے، آپ 5 مرتبہ اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، ان کے وکیل مل کر آئے ہیں، عدالت کو بتا رہے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مین اپیلیں ڈیسائیڈ ہونے میں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، اسے فوری طور پر میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے، ضمانت ہو جانی چاہیے، 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کے خلاف فیصلہ ہے دوبارہ پکڑ لیں. اور دوسرا، آپ نے جو ماضی کے کیسز کا حوالہ دیا ہے، کیا ماضی میں ہونے والے غلط فیصلے آج کے غلط فیصلوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اس کی عمران خان صاحب کی صحت کی، تو اگر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے تو دس شوز کہ ہاؤ مچ دا گورنمنٹ از شوئنگ ہز ریسپانسبلٹی، کہ وہ ان کے بارے میں کتنا کیئر رکھتی ہے اور کتنی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ کسی انجیکشن میں لگنے میں کوئی دیر نہ ہو جائے. باقی یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، حیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ مسلمانی آپ کی مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر وہ ہو کے ہی رہتا ہے. اور کسی نے ساری زندگی جو ہے زندہ بھی نہیں رہنا، کسی نے بھی ساری زندگی تندرست بھی نہیں رہنا. لیکن یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، مارنا بھی کوئی انسانیت نہیں ہے. نہیں بالکل، اس کا میں قطعاً میں کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن آپ نے کہا اگر عدالت کسی پر قید کی سزا سنا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قید کاٹے گا. آپ نے اس کی آزادی سلب کر دی، عدالت نے کسی کی جان لینے کی کسی کے پاس لائسنس ٹو کل کر نہیں. سمجھائیں جی محمد صاحب، آپ سمجھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ سمجھائیں. ماضی میں بھی تو اتنا کچھ ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی تو عدالتوں نے جان ہی لے لی اور پتہ چلا غلط. یہ درست کہہ رہے ہیں، ماضی میں بھی یہ سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے اور یہ تسلسل ہے آج تک. اور PTI کا دور بھی اس سے کوئی ایگزمپٹڈ نہیں تھا. نون کے ساتھ جو ہوا وہ بھی جسٹیفیبل نہیں تھے. جب تک سیاستدان جمہوری اقدار کو اپنانے کے لیے براڈر پرنسپل اگری نہیں کریں گے. آج ہماری باری ہے، لاسٹ ٹائم ان کی باری تھی، پھر کسی اور کی آئے گی. یہ جو باتیں اب دلیل اور یہ دلیلوں کی منطق کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل یعنی جو موجودہ حالات ہیں اس ملک میں نہ ماننے والی صورتحال ہے. یہ انصاف، قانون، فیئر ٹرائل، بنیادی حقوق، یہ قصے پرینہ بن چکے ہیں. یہ اب ہمیں ریکنسائل کرنا ہوگا. جس دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں بھیجے گئے دیگر صوبوں کو، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. اور کیوں بھیجے گئے؟ ان کا یہ ڈیئر کرنا کہ انہوں نے خط لکھ دیا. اب ان جج صاحبان کے حوالے سے پہلے دن سے جب سے یہ جج بنے تھے میں ان کی عدالتوں میں پیش ہوتا آیا ہوں. انٹیگریٹی کے حوالے سے، انڈیپینڈنس کے حوالے سے، یعنی پاکستان میں چن کے صرف ان ججز کا تاکہ کسی اور کی ضرورت نہ بنے. لیکن اس میں حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ 27ویں ترمیم ہو چکی ہے تو اب یہ تبادلے جو ہیں عین آئینی عمل ہے. اسی پہ تو اعتراض ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی بات کی نا آپ نے، جی، یہ اگر ہانیسٹلی دیکھا جائے نا، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ جن چیزوں کو ہم آئینی ترامیم کہہ رہے ہیں نا، یہ ترامیم کی تعریف میں نہیں آتی ہے. کیونکہ جب تک الیکشن ڈسپیوٹ سیٹل نہیں ہوگا کہ ووٹ ڈالنے والا اصلی نمائندہ ہیں یا جیلی نمائندہ ہیں، ان ووٹوں کی بنیاد پہ ان ترامیم کے اور جتنے ترامیم ہوئے ہیں بیسیکلی بحیثیت ایک انسانی حقوق کے وکیل کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون سے اس سے بڑی کوئی جو ہے غداری نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک ایسے گنجلک، ایک ایسے کمپلیکس سچویشن میں پہنچا دیا ہے
کہ جہاں پہ وکلا کو کی تو سمجھ سے ہی باہر ہیں کہ یہ کس طرح کا نظام ہے. میں اور یہ نظام جو ہے دیکھیں پاور پالیٹکس آج کل چھائی ہوئی ہے, پاپولر پالیٹکس پرواہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کے اس شو میں آ رہا تھا, آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہوں. کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ کیونکہ پورا شہر جو ہے ناکے لگے ہوئے ہیں, ہر 2 قدم کے فاصلے پر ناکا. اب اس ناکے پہ روکنا یا ناکے لگانا بذات خود عدالت لاہور ہائی کورٹ نے آج سے 40 سال پہلے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. کسی بھی شاہراہ پہ ناکے لگانا اور جگہ جگہ لگانا اور تمام لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول کا یعنی آج کل تو پیٹرول بچانے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ پیٹرول ضائع ہو رہا ہے. آپ ایک ناکے سے نکلتے ہیں, تھوڑے دیر بعد اسی سڑک کے اوپر دوسرا ناکا لگا ہوا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں نا, یہ ناکے لگانا یہاں پہ اب یہ جج صاحبان خود ان ناکوں سے روزانہ گزرتے ہیں. وہ خود جو ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس یا تو آپ کو پاکستان کی کوئی وی آئی پی شخصیت ہونا چاہیے, پارلیمنٹیرین ہونا چاہیے آپ کو. آپ ہیں جیسا کہ چونکہ ہمارے لاجز ہیں, ہمارا پارلیمنٹ ہے, تو ہمیں روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ ذرا خوشبو لگا کے جائیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پاتے. جی بالکل, یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں شفقت صاحب ابھی جیسے کہ شریف افضل صاحب نے کہا کہ آپ کا دور بھی کوئی بڑا آئیڈیل دور نہیں تھا, اور اس دور میں ہم جو کیسز دیکھتے تھے, آج یعنی صاف پانی کے کیس میں آج فیصلہ آیا عدالت کا لاہور کا, ابھی اس میں بھی بریت نہیں ہوئی. ابھی وہ عدالت کے سامنے صرف پیش ہونے کی ان کو اجازت دیا, ان کا راہداری کا معاملہ جو تھا وہ ہو رہا ہے, ان کا ایبسکانڈر کا سٹیٹس ختم کیا گیا پچھلی درخواست میں. تو کئی سال تک انہوں نے اس معاملے کو بھگتا. اب اگر وہ بری ہو جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیٹے اور بیٹی اور ان کا داماد, تو وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے 5 سال جو انہوں نے جو ہے وہ اس مقدمے میں کو بھگتا ہے؟ اسداللہ صاحب, ساری بات آپ کی ٹھیک ہے. ہر دور میں جو سیاسی ہمارے ادوار رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کمپیریٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کم ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہم کم برے ہیں, یہ تھوڑے ہم سے زیادہ ہم برے, ہم نے یعنی ان کو اتنا ہی برا ہونا چاہیے جتنے آپ برے تھے. نہیں, میری بات سنیں, ان کی 4تھی دفعہ ہے, ان کو تو اب اپنی ساری غلطیاں درست کر لینی چاہیے تھیں. ہم نے تو جو غلطی کی, جن کو کہا کہ جی وہ ملک کے لیے ضروری ہیں یا ان کو انوالومنٹ کی, ہم نے تو معافی بھی مانگی. ہم نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے کہا اپنی غلطیوں کی معافی تو وہ بھی مانگ لیں. تو نہیں, 4تھی دفعہ نہیں ہوتی, پہلی دفعہ ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ کہاں قانون میں آپ نے خود ہی طے کر لیا کہ پہلی دفعہ ہوتی ہے؟ نہیں, ان کی 4تھی, ہم پہلی دفعہ تھے, ہمیں اجازت دے دو غلطی کرنے کی. میری بات سنیں سر, یہ 5ویں دفعہ ہے. ان کو اب سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں دہرانی. انہوں نے کیا ہے, آپ مجھ سے, میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا, آپ ذرا اوپر ٹاپ لیڈرشپ تک جائیں تو صحیح, 200 سے کم ایف آئی آر نہیں ہے کسی پر. میں ایک ادنا سا ورکر ہوں, تو ایک پچھلے مہینے میں 3-4 ایف آئی آر 780 کی مجھ پہ بھی ہو گئی ہیں, اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے سیدھی پولیس کو گولیاں ماری ہیں اور وہ بچ گئے ہیں اور زندہ ہیں, سارے سلامت ہیں. یہ مجھ پہ الزام ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا. آپ دیکھیں گے, آپ آج اگر فرض کیجئے آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, آپ اپنے مخالفین کے خلاف یہ نہیں کریں گے سب کچھ؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے, اور قطعاً نہیں کریں گے, قطعاً نہیں کریں گے. کیونکہ ہم نے جو 1-2 کیسز ہوئے ہیں, ان کو مثال دینے کے لیے سوائے رانا ثناء اللہ نظر آئے گا یا کوئی اور, تو وہ کیسز میں نہیں ڈسکس یہاں پہ کرنا چاہتا کس نے کیے اور کس نے کروائے. آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا جی. آپ بے اختیار حکومت تھے, آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے نہیں, ہم بے اختیار نہیں تھے, ہماری حکومت میں انوالومنٹ تھی, ہم نے مانا, اور جس حد تک تھی اس کو مانا اور کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 5ویں دفعہ ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں اس پاکستان کی سیاستدانوں کے ساتھ. آپ نے بے تحاشا ایف آئی آر 200-400 ایف آئی آر درج کر دی. آپ نے عورتوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ یعنی فیاض صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے کیا تھا اتنا آپ کو اجازت ہے, اتنا کر لیں, اس سے زیادہ نہ کریں. اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. اتنا تو کرنے دیں. اب اتنے سے ایجادگی کر دی ہے. نہیں, اتنا تو آپ نے اب اسٹیٹس میرٹ, میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارا انڈیویجول انفرادی طور پر یہ پرابلم ہے. میں کہتا ہوں جتنا گناہ میں کر لیتا ہوں نا, اتنا معاشرے کو اجازت ہونی چاہیے, اس سے زیادہ گناہ کی اجازت نہیں. میری بات سنیں اسد صاحب, جتنی ہم نے کیا ہے ہم اس کی معافی بارہا مانگ چکے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن ہم نے جتنا انہوں نے کیا اس کی وہ معافی مانگ لیں, ٹھیک ہے. بات سنیں, نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کیا. دیکھیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو 13 سال میاں نواز شریف صاحب نے, میں صرف اتنا, حکومت تو میاں نواز شریف صاحب کی آخری بات یہ کرنی ہے, ہمارے ساتھ تو کر لیا, ان جو 25 کروڑ عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کو معافی دیتے ہیں.
اب یہ لوگ بھوک سے مریں گے, اب فاقے ہوں گے, ٹھیک. اب آپ سے حکومت نہیں چل رہی, آپ کریش ہو گئے ہیں مکمل طور پر. ابھی آپ 500 پہ پیٹرول لے کے جائیں گے, مجھے بتا تو دیں کہ اتنی لیوی لے کر آپ کیا کریں گے اس عوام کے ساتھ؟ نہ تو ان کے پاس روٹی ہے, نہ ان کے پاس روزگار ہے, آپ نے چھوڑا ہے. آپ کسان سے شروع کریں, 65% کسان ہے اس ملک میں. جتنا کسان بدحال ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, اور جتنا چیخ رہا ہے اتنا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں چیخا. بہت اچھے حالات میں کسان چلا گیا تھا, آپ نے اس کو کریش کیا. آپ نے بزنس مین کو کریش کیا. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا تھا اور مزید پس گیا ہے. ابھی یہ جو آپ کارستانیاں کر رہے ہیں, آپ 500 پہ پیٹرول لے کے جا رہے ہیں, آپ کے پاس سوائے پیٹرول کی لیوی کے اور بجلی کے ٹیکسوں کے ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور پالیسی نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. موجود آئی ایم ایف ناراض ہے 700 ارب روپے کا, 700 سے زیادہ. پتہ نہیں آئی ایم ایف ناراض کن باتوں پہ ہوتی ہے. شارٹ فال ان سے لینا جو وہ اپنا ٹیکس کلیکشن بہتر کرے, بجائے اس کے کہ آپ سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی, آپ ٹیکس لیوی پیٹرول لیوی بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ سوال آپ نے اٹھایا, اس کا جواب میں اختیار ولی صاحب سے لیتا ہوں, مگر ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اختیار ولی صاحب, آپ نے شفقت صاحب کے شکوے سنے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کنکر مارے تھے, آپ ہمیں جواب میں پتھر مار رہے ہیں. اس طرح تو نہ کریں, جتنا ہم نے مارا تھا اتنا چلیں کر لیں. اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. کنکر نہیں, انہوں نے تو گولیاں برسائی تھی. انہوں نے تو احسن اقبال پر قاتلانہ حملے تک کروا دیے تھے, اور عمران خان کے اس پہ کیا کامنٹس تھے وہ بھی آپ کو یاد ہیں. انہوں نے تو خواجہ آصف کے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے مریم نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ کیا کیا تھا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا, پھر خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق کے ساتھ, راجہ قمر الاسلام. کون سا ایسا بندہ تھا جس کو آپ نے چھوڑا تھا یا سپیئر کیا تھا؟ ہم تو عقل سیکھ کر آ گئے تھے, اور ہم نے قوم سے بھی معافی مانگ لی تھی, اللہ سے بھی معافی مانگ لی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا تھا. آپ نئے آئے تھے کرکٹ کے میدان سے بڑے شوق میں, آپ کو لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ آسمان آپ نے ہی سنبھالنا ہے اور آپ ہی نے سنبھالا ہوا ہے. آپ کی تو ایسے ہی خو تھی, اور ایسے بدلہ لے رہے ہیں کرتے تھے کہ نہیں یار کمال کرتے ہیں اسد اللہ خان. ہم نے تو ابھی ہم نے تو ایک کنکر ابھی ان کو نہیں مارا. یہ جو آج رو رہے ہیں یہ تو اپنے گڑے میں گرے ہوئے. رونے کا نہ کہیں, روتے وہ تھے جو چلے گئے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے گڑے ہوئے, کھودے ہوئے اپنے گڑے میں گرے ہوئے ہیں. سر یہ دائروں کا سفر اختیار صاحب کب تک چلتا رہے گا؟ سن لیے, کسی کو تو دل بڑا کر کے اس دائرے کے سفر سے نکلنا پڑے گا نا. میری بھائی ذرا اگر آپ بولنے دیں, میں مدعا رکھ لوں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے رکھ لوں. جی, یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا کھودا ہوا گڑا ہے, یہ اس میں گرے ہوئے ہیں. یہ گڑا بھرے گا کون سا؟ یہ تو میرا سوال ہے. ہم نے میں وہ بھی بتاتا ہوں, ہم نے ابھی ان کو ایک کنکر نہیں مارا. یہ کہہ دے نا, کہہ لیں, مان لے کہ 9 مئی ہم نے کیا تھا, معافی مانگتے ہیں. نہیں مانگے, کہہ دیا نا اس نے اپنے, نہیں تو مانگے کیوں؟ اس حد تک اگری کرتا ہوں, کنکر ابھی تک ان کی طرف نہیں آیا ہے. یہ میں مانتا ہوں اختیار بھائی. علی امین گنڈا پور نے مان لیا ہے, آپ مانے نہ مانے, آپ کی پارٹی کے کئی لوگ. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک آپ سے چل نہیں رہا, لیڈر نہیں مان, وہ کہتے ہیں جی پیٹرول 500 پہ جانے والا ہے, شارٹ فال ہے, آئی ایم ایف ناراض ہے, 710 ارب کا شارٹ فال ہے, 1200 ارب روپے کی لیوی آپ نے صرف اکٹھی کی ہے پچھلے 10 مہینے میں. جنگ کے دنوں میں آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ 1.5 ارب روپے. باتیں میں نے سن لی ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. اسد اللہ خان, ان کو کیسے پتا ہے کہ پیٹرول 500 پہ جا رہا ہے؟ نہیں, ان کو نہیں پتا, خدشہ ہے. میں بتاتا ہوں, کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل منڈی میں اس کا عالم کیا ہے اور اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے. $120 پر بیرل پر اس کا ریٹ. مگر 160 روپے کی لیوی تو ہم ہی لگا رہے ہیں نا, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تو 160 روپے کی لیوی لگا رہی ہے. میری بات سن, اب میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جی, یہ ان سے پوچھے, اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں, جائیے ذرا آپ IMF سے لے کر آئے نا NOC. ہم نہیں لینا چاہتے, ہم 0 پہ رکھنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں. یہ اپنی حکومت میں معاہدہ توڑ کر ایسا انہوں نے کیا تھا.
It's not an easy job. It's not an easy task. اور اس کا پھر خمیازہ پوری قوم جو تھا وہ بھگتتی رہی ہے. حالانکہ یہ تو وہ لوگ تھے, آج ان کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے نا, ان کو میں بارہا یہ بات یاد کراتا ہوں, آج پھر یاد کراتا ہوں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 65 کا مہنگا ہم 40 میں دیں گے, 4.25 سال میں یہ ایک دن نہیں بیچ سکے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ وہ کہتے تھے اس وقت کہ پیٹرول کی فکر کوئی نہ کرو, پیٹرول پاوے 1000 روپے کا لیٹر ہو جائے, بس خان کی اسمائل دیکھو اور خان کا سٹائل دیکھو, اس سے گزارا ہوتا ہے. ملک کیسے چلائے جاتے ہیں. اور میں آپ کو اس کے اوپر ابو آل ایک بات اور بتاؤں جی, پیٹرول اگر ہم 10 روپے کا لیٹر بھی کر دینا, شفقت عباس اعوان نے آپ کے شو میں بیٹھ کے کہنا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہوتی یہ 5 روپے کام کر دیتے. میں نے ہو نہیں سکتا. میں نے اختیار ولی صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا مبارکباد دیں پاکستان کو جو یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں مذاکرات, آپ مجھ سے ایڈوانس مبارکباد نہ لیں, جو کچھ ہونا ہے آپ کو پتہ لگ جانا ہے. انہوں نے وہ مبارکباد بھی مجھ سے لی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ بھی واپس نہیں کی. میں نے آپ کو یہ اختیار صاحب آپ کو یاد ہے نا جب 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا جب پی ٹی آئی کے زمانے میں, تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب سر لیڈر آف دی اپوزیشن نے, اختیار صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ فی الفور پیٹرول کی قیمتیں 70 روپے فی لیٹر پہ لائی جائیں. یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا. تو اپوزیشن تو مطالبہ کرے گی نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کم کریں. اس وقت کوشن بھی موجود تھا, لیکن اس وقت ایران میں لڑائی نہیں ہوئی تھی, اس وقت ابنائے ہرمز بند نہیں تھا, لیکن عالمی منڈی میں $120 پہ چلا گیا. جی چلیے میں اتنا کہہ دوں اسد اللہ صاحب, اگر میرے بھائی مجھے اب ٹائم دے دیں. اختیار صاحب آپ مجھے ٹائم دے دیں, میں نے سن لیا ان کو. $122 فی بیرل تھا ہمارے دور میں اور ہم 150 بیچ رہے تھے. یہ 85 روپے پہ لے کے انہوں نے 450 بھی بیچا ہے. $85 فی بیرل خرید کے اس وقت ایکسچینج ریٹ بھی انہوں نے 450 بیچا ہے. آج بھی ریٹ وہاں پہ نہیں گیا جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا. یہ تو بحران ہے 3 ملکوں کا, عالمی بحران آیا ہوا تھا کرونا کا ہمارے دور میں. میں تو دعا کرتا ہوں خدا سے کہ یہ اس بڑے بحران میں نہیں تھے, نہیں تو یہ ملک کو لے کہاں پہ جاتے ہیں. یہ تو بیچ رہے ہوتے 1000 روپے اس وقت پیٹرول, اگر یہ اس بڑے بحران میں ہوتے. $122 فی بیرل تھا اور عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 مل رہا تھا. آج 120 آج گیا ہے نا, تو ابھی آپ دیکھنا پرسوں یہ 500 کریں گے. نہ کیا تو مجھے بتانا. یہ سارا کچھ اس عوام سے نچوڑ کے انہوں نے ملک چلانا ہے. ان کے پاس پالیسی کیا ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے 4 سالوں میں جو ہمیں بڑے ہمیں وعدے دکھائے گئے, ہمیں بڑے تاجر دکھائے گئے, بڑی میٹنگز کی گئی. ایک انہوں نے کیا کیا, ایک وفد بلایا انہوں نے بیرون ملک سے, اور کتنے شرم کی بات ہے, میں خود ان لوگوں کو جانتا تھا کچھ کو, کہ وہ وہاں کے مزدور لوگ اکٹھے کر کے یہاں پہ لے آئے اور ہمیں دکھایا پاکستانیوں کو یہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. انویسٹر تھے, ان کے ٹکٹ بھی انہوں نے دیے تھے, ان کے ٹکٹ بھی انہوں نے دیے تھے. انہوں نے کراچی میں تاجروں کو اکٹھا کیا. اچھا اختیار صاحب میں آتا ہوں, نمبر ہے اختیار صاحب مجھے کراچی میں انہوں نے تاجروں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کیا جی ہم اس ملک میں دودھ اور نہر کی شہر بہار. اچھا اختیار صاحب مجھے موقع دیجیے گا, میں واپس آتا ہوں. اتنا کہہ رہا ہوں کہ 4 سالوں میں 4 سال 1 ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئی, جو انویسٹمنٹ بھاگ گیا ہے وہ بھاگ گیا ہے. صاحب کے پاس آنے سے پہلے اختیار صاحب مختصراً آپ ٹیکس لگاتے جائیں, آپ پیٹرول پہ لیوی لگائیں, آپ بجلی میں کرتے جائیں اور ملک چلائیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی. شیر افضل مروا صاحب یہ بتائیے کہ آپ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیوں چاہتے ہیں آپ کہ ان کا, یعنی آپ کو اور یہ اتنا دیر سے خیال کیوں آیا؟ ہاں, آنےسٹ سا جواب یہ ہے کہ ذاتی اختلافات کا ان کو, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, میرا کوئی اس کے ساتھ عداوت نہیں تھی, لیکن اور ایک امیج جو پہلے میں نے اس کو جس طرح پایا تھا, ایک سافٹ امیج پڑھے لکھے آدمی کا, یہ جب وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کے بعد جو ہے پارٹی کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے ان پہ دباؤ تھا کہ جی وہ علی امین خان کے تو دوست تھے, تو آپ نے ذرا تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا ہے. تو پھر میرے حلقے میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, اور جب تک ہوں تو پی ٹی آئی کا میں اپنے آپ کو آج تک سمجھتا ہوں. اب یہ نہیں سمجھتے ہیں تو خیر ان کی مہربانی ہے. تو پھر جو
1 रुपये जो हैं वो मैंने सुहेल अफरीदी साहब से फ़ंड नहीं मांगा है, क्योंकि अली अमीन ख़ान के साथ मेरे साथी मरासिम भी थे। तो उन्होंने फिर जो प्रेशर आया तो मेरे हलके में फ़ंड बंद हुए, मेरे अदीज़ रिश्तेदार जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। जिस तरह पुराने दौर में पीपल पार्टी और नून एक दूसरे के साथ किया करती थी, और वो फ़ंड बंद हुए जो अली अमीन ख़ान के दौर में जारी हुए थे। मैं हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने वो मेरी पिटीशन मंजूर कर ली और इनको कहा जी कि ये रिलीज़ कर, इसके बावजूद नहीं की है। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैं कमेटी का चेयरमैन था, उससे हटा दिया। तो ये आप इसको प्योरली ज़ाती इख्तलाफात के कंटेक्स्ट में देखें। आपका सुहेल अफरीदी के साथ ज़ाती इख्तलाफ है, उसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, देखिए मैं कोई उसका कोई दुश्मन तो नहीं हूँ कि मेरी उससे कोई दुश्मनी है। मैं ना हमारा इलाका एक है, ना हल्का एक है, ना मेरी कोई किसी के साथ भी नहीं, मैं नहीं रखता हूँ दिल में। ठीक, मैंने ये बयान दिया और वो मेरे पास रास्ता था वाहिद, क्योंकि मैं विक्टिमाइज हो रहा था और मेरे लोग सफ़र कर रहे थे। जिसके बाद जो है, चूँकि मैं कानून और आइन से 32-33 साल मुझे हो गए इस पेशे से वाबस्ता, तो फिर जो है मैंने ये डिसाइड किया ऑनेस्टली कि मैं इसके इक़्तिदार को चैलेंज करता हूँ। इस पर रिएक्शन आया ख़ुसूसन पीटीआई के लोगों की तरफ से, इनमें चूँकि वो खान की चॉइस से, और मैंने ये बात कही थी कि पीटीआई के कुछ लोगों ने आपको सराहा भी है, जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप के लोग हैं। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, हर पार्टी में इख्तलाफात हैं और पीटीआई में तो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा बहुत से ऐसे लोगों ने भी रब्ता किया जो सुहेल अफरीदी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होंगे कि ये भी चाहते होंगे कि वो न रहे। तो ये फैसला मैंने बैकग्राउंड इसलिए एक्सप्लेन किया कि मैं ये, हाँ अलबत्ता जो रिएक्शन आया मेरे बयान के बाद और जो 1 महीने से पीटीआई की जो अंदरूनी सियासत जिस तलातुम खेज मौजों की जद में आई हुई है, इसके बाद मुनासिब ये होगा, फ़िलहाल तो अभी वक्त है मेरे पास, कि मैं ज़रा साइड पे होके तमाशा देखना शुरू कर दूं, क्योंकि ये खुद एक दूसरे को डबो रहे हैं। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि बिलफर्द अगर ये हुकूमत चली जाती है, पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है, और मैंने खान के हवाले से ये नहीं कहा है कि खान की जो सज़ा हैं वो जेन्युइन है, सज़ा जिस तरह खान की सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो फैसला नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैंने कहा खान की सज़ा को मैं दुरुस्त नहीं समझता हूँ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सोमाली कज़ाकों के हाथों 11 पाकिस्तानियों के अगवा का मामला अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। इस सिलसिले में अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ बयान तो दिए हैं, आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ये कहा कि सोमाली हुकूमत से हमारी बात हुई है और वो इस सिलसिले में मुआवनत करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मुग़वी जो पाकिस्तानी हैं उनके ख़ानदान वालों की तशफ़ी नहीं कर पा रहे हैं, कि उनके लिए शायद ये अल्फाज नाकाफ़ी हैं, क्योंकि बहरहाल सूरत हाल इसलिए तशवीशनाक है कि जहाज़ पर खाने पीने की किल्लत पैदा हो रही है। 10 रोज़ गुजर चुके हैं, कोई संजीदा कोशिश अभी तक हुई नहीं है और कोई रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त महविश यासिर साहिबा मौजूद हैं। आप अहलिया हैं यासिर खान की, जो इस वक्त अगवा होने वाले उन 11 लोगों में शामिल हैं जो इस जहाज़ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महविश साहिबा। ये बताइए कि आपको सबसे पहले इत्तला कैसे हुई थी कि आपके शौहर यासिर खान अगवा हो गए हैं? आपसे किसने रब्ता किया था? मेरी उनसे बात चल रही थी 21 अप्रैल को 4:25 पे। तब उन्होंने मुझे बताया कि फायरिंग हो रही है। जब वो बाहर निकले कमरे से तो पायरेट्स उनके सामने खड़े हुए थे, तो इस तरह मुझे पता चला था। यानी उस वक्त उन्होंने बताया कि पायरेट्स जो हैं वो आ गए हैं और हमें अगवा किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है। जी एग्जैक्टली। और फिर जब मेरी उनसे जो आखिरी दफा जो वॉइस कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि पायरेट्स मेरे सामने खड़े हैं, उनके रूम के बाहर ही थे। तो आपकी आखिरी मर्तबा उनसे बात कब हुई है? पायरेट्स ने उनको फोन दिया था जुम्मे के दिन 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे मेरी उनसे बात हुई थी। जिसमें उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने यही बताया था कि एक दिन पहले रात को जो है वो सबको बाहर ले गए थे डेक पे, और सबकी गने उन्होंने तान दी थी कि अब इनको मारेंगे।
تو وہ صرف ایک تھریٹ تھی گورنمنٹ کے لیے تاکہ کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے آگے آئے. تو ابھی تک کوئی مطالبہ کیا ہے پائریٹس نے؟ کوئی پیسوں کا مطالبہ، کوئی رقم کا مطالبہ، کچھ کہا گیا ہو ان کی طرف سے؟ نہیں، ہمیں تو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ کوئی رینسم کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے مانگے. آپ کو سے جب وہ بات کراتے ہیں اپنی فیملی سے، باقی لوگوں سے بھی شاید بات کرائی گئی ہوگی جو باقی 11 لوگ ہیں ان کی فیملیز سے بھی، تو یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بات کیوں کرواتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ صرف اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے وہاں پر، تاکہ ہم یہاں پر گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں اور ان کو کہیں کہ وہ ان کو چھڑوا کے لیں، کیونکہ واقعی میں وہ بہت تکلیف میں ہیں. ایک ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں بے انتہا سفوکیشن ہے، وہاں ایک ساتھ اتنے لوگوں کا رہنا، 17 لوگوں کا رہنا ناممکن ہے. اور اسی کے اندر 17 لوگوں کے ساتھ ہر ایک بندے کے ساتھ ایک پائرٹ ہوتا ہے. آپ نے غالباً ویڈیو دیکھی ہوگی جو ابھی وائرل ہو رہی ہے. جی جی، یہ بتائیے کہ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کھانے پینے کی سامان کی قلت ہو رہی ہے وہاں پر، خاص طور پر پانی، پینے کا جو پانی ہے وہ دستیاب نہیں ہے؟ جی بالکل، پانی جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اب جو دوسرا پانی ہے وہ وہیں کا ہی ہوگا. تو وہ یہ بول رہے تھے کہ اس پانی کو پینے سے اب ہمیں بیماریاں اگر ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ 10 دن ہو گئے، 10 دن میں آپ کا صرف 2 مرتبہ رابطہ ہوا ہے اپنے شوہر سے؟ جی بالکل، جی ایک کل ہوا تھا اور ایک جمعے کو ہوا تھا. یعنی ایک پہلا رابطہ جس میں آپ کے علم میں یہ آیا کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں، اور پھر اگلے 8 دن تک آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ دن کس تکلیف میں گزرے؟ آپ نے گورنمنٹ کو بتایا، آپ کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے انہیں بتایا کہ بھائی ہمیں اس وقت یہ پتا چلا تھا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب تک ان کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہو رہی. کیا ان کی خیریت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حکومت نے آپ کو کوئی سپورٹ فراہم کی؟ نہیں، میرا ایک رابطہ ان سے جمعے کو بھی ہوا تھا، 21 کے بعد 24 کو میرا رابطہ ہوا تھا ان سے. ہم لوگ گورنر ہاؤس گئے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جلد سے جلد اس پہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں سے آنے کے بعد مجھے امید تو بہت تھی، لیکن وہاں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے اس کے بعد سے. یعنی یہ میٹنگ ایک فارمل بس ایک میٹنگ تھی اور بس سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد گورنر ہاؤس نے بھی کچھ نہیں کیا؟ ڈیولپمنٹ تو مجھے نظر آ رہی ہے لیکن ہم سے رابطہ کسی نے نہیں کیا. آج فورن آفس نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا صومالیان گورنمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، اور صومالی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے قزاقوں سے ان لوگوں کو چھڑوانے میں. اس سلسلے میں گورنمنٹ نے بھی کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا اور بتایا کہ صومالیان گورنمنٹ سے کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں، وہاں یہی بات ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ بالکل کر رہی ہے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے، لیکن ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے آج ایک پریس کانفرنس بھی رکھی تھی پریس کلب کراچی میں. تو ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے، لیکن ہمیں ایک بندہ اپوائنٹ کر دیں جو ہمیں کم سے کم تسلی بخش سوالات ہم سے کرتا بھی رہے اور ہمیں بتاتا بھی رہے کہ وہاں پر لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حکومت کے کس شخص سے رابطہ کرنا ہے آپ نے؟ جی ایگزیکٹلی، جی میں تو بس وزیر اعظم صاحب سے اور عاصم منیر صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ پلیز اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیں اور ہمارے لیے کوئی ایک بندہ اپوائنٹ کر دیں جو ہمیں بتاتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کا جو باقی 10-11 فیملیز ہیں، ہو کر آ جائیں گے. کیا جو باقی 10-11 فیملیز ہیں ان سب کس سے آپ کا رابطہ ہے یا ان فیملیز کا آپس میں رابطہ ہے؟ میں ان میں سے 6 لوگوں کو جانتی ہوں. اور یہ سب بھی اسی طرح سے آپ کی طرح، یعنی انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے؟ جی ایگزیکٹلی. آپ کے شوہر کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں؟ کب سے یہ اس سفر پہ کب سے تھے؟ 17 جنوری کو گئے تھے وہ. جی، اور ان کی واپسی معمول کے مطابق کب تھی؟ سپتمبر میں تھی ان کی. سپتمبر میں واپسی تھی. اور وہ ایک یہ جہاز جو ہے ہماری معلومات کے مطابق یہ انڈونیشین آئل ٹینکر ہے؟ جی نہیں، صومالیان آئل ٹینکر تھا یہ. اس کا فلیگ جو ہے وہ پلاؤ کا تھا. اچھا، اور یہ عمان سے صومالیہ آئل لے کر جا رہا تھا؟ جی. اس کمپنی کے ساتھ کب سے یاسر خان کام کر رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ گئے ہیں اس کمپنی کے ساتھ. اور اس سے پہلے بھی یہ اسی نوعیت کی جاب کرتے رہے ہیں؟ جی، یہ 2009 سے لے کے 2014 تک کی تھی، پھر انہوں نے تھوڑا گیپ لیا تھا اور پھر 11 سال کے بعد دوبارہ گئے تھے ابھی.
یہ سب معلومات، یہ ڈیٹا کسی گورنمنٹ آفیشل نے تمام 11 فیملیز کا اکٹھا کر لیا ہے یا آپ کی معلومات کے مطابق ابھی تک نہیں کیا؟ نہیں کر لیا ہے انہوں نے، پورا ڈیٹا لے لیا گیا ہے؟ جی۔ آپ کو راستہ کیا سجھائی دیتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مغوی 11 افراد ہیں، پاکستانی ہیں، ان کی رہائی کیسے عمل میں آئے گی؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ بتائے کہ وہ کیا لائے عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی تھوڑا سا تسلی میں آئیں۔ ابھی تک تو ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، صرف یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ صومالین گورنمنٹ سے ان کا رابطہ ہو گیا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کسی نے پرسنلی کال کر کے یہ نہیں بتایا کہ کیا چل رہا ہے۔ اور اب آپ کا مطالبہ کیا ہوگا حکومت سے؟ مجھے یہی ہوگا کہ پلیز جلد سے جلد صرف میرے ہی شوہر کو نہیں، اور بھی باقی جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہاں سے رہا کروائیں اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچائیں۔ ابھی تک جو کوششیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کی گئی ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہوں میں، لیکن بس صرف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ہم سے کوئی رابطہ کریں ان کی طرف سے۔ جی صحیح۔ آپ نے ایک حیرت انگیز بات یہ کی ہے کہ آپ کی 2-3 مرتبہ اپنے شوہر سے بات ہوئی ہے اور ابھی تک جو پائریٹس ہیں انہوں نے رینسم کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ ظاہر ہے جو قزاق ہیں وہ اغوا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ 10 دن میں انہوں نے اگر یہ مطالبہ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال، شاید اس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی نہ ہو، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ شاید وہ ابھی صبر کو آزما رہے ہیں، زیادہ تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، شاید وہ چاہتے ہیں کہ جتنا تکلیف وہ ان مغوی لوگوں کو دیں گے اتنا زیادہ شاید ان کے لیے پیسوں کی ادائیگی ممکن بنائی جا سکے۔ یہ انفارچونیٹلی یہ مجھے لگتا ہے، لیکن بہرحال ہم حکومت پاکستان سے آپ کے توسط سے اور اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ اس سلسلے میں زیادہ شاید متحرک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ 10 روز تو پہلے ہی گزر چکے ہیں اور 10 روز گزرنے کے بعد کوئی پیش رفت ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی، سوائے اس کے کہ حکومت پاکستان کا صومالیہ کی حکومت سے رابطہ ہو گیا۔ اینی وے مہوش، آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس پہ جلد سے جلد وزیر اعظم صاحب، عاصم منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب پلیز اس پہ جلد سے جلد کوئی ایکشن لیں تاکہ ہمارے لوگ واپس آئیں۔ ہم بہت پریشان ہیں یہاں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا واحد کفیل وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارا پیچھے والی وارث جو ہمارا کچھ کر سکے۔ جی بہت شکریہ مہوش یاسر صاحبہ، بہت شکریہ۔ مغوی یاسر خان کی آپ اہلیہ ہیں، بتا رہی ہیں کہ 2 چھوٹے بچے ہیں، واحد کفیل ہیں، اور یہ کہانی باقی تمام 11 گھروں کی بھی ایسی ہی ہوگی۔ یہ لوگ ظاہر ہے روزگار کی تلاش میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے سفر پہ گئے، اپنی جاب کے لیے، اور یہ صومالیہ جا رہا تھا عمان سے جہاز کے، اس کو پائریٹس نے اغوا کر لیا۔ انفارچونیٹلی پچھلے 10 دن میں ابھی تک ہمارے سامنے یہ فیکٹس بھی نہیں آ سکے کہ یہ پائریٹس کیا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ تاوان چاہتے ہوں گے، لیکن تاوان کا مطالبہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، یعنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ حکومت نے صومالین حکومت سے رابطہ تو کیا ہے، لیکن صومالین حکومت کیسے اس سلسلے میں پاکستان کی مدد کر سکتی ہے، یا وہ کیا کرے گی، یا ان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی ابھی تک پاکستان کے سامنے نہیں آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص پیش رفت اس سلسلے میں ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہم حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ متحرک ہو کے ان 11 خاندانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔